اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ بنعمتہ تتم الصالحات، لا حول ولا قوۃ الا باللہ، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ کل صبح فجر پہ میں سورۃ نحل پڑھ رہا تھا تو آیت نحل نظروں سے گزرے تو میں نے ان پہ غور و فکر کیا۔ ہم اکثر قرآن میں اللہ تعالیٰ کو فرماتے سنتے ہیں کہ اس میں نشانی ہے اس قوم کے لیے جو غور و فکر کرتی ہے۔ غور و فکر کرنا کیا ہوتا ہے؟ اس آیت کی تفاسیر سے تفسیر پڑھ لینا کیا یہ کافی ہوتا ہے؟ میرے خیال میں نہیں۔ غور و فکر کہتے ہیں تفتیش کو، جیسے انگریزی فلموں میں سراغ رساں حضرات چھوٹے چھوٹے کلوز کا تعاقب کرتے ہوئے مجرم تک پہنچتے ہیں۔ میرے نزدیک قرآن میں غور و فکر کرنا بھی میٹیریل ایویڈنس کو فالو کرنے جیسا ہے، یعنی ٹھوس شواہد کا پیچھا کرنا۔ ٹھوس شواہد میں وہ ہر چیز آتی ہے جو ٹھوس ہو، جسے آپ چھو سکیں، جیسے ایمان، کفر، شرک، روزہ، نماز۔ یہ ٹھوس چیزیں نہیں ہیں، مگر سمندر، پانی، جانور، شہد یہ ٹھوس چیزیں ہیں۔ سو آیت نحل کو پڑھتے ہوئے میں نے سوچا کہ اس میں موجود میٹیریل شواہد کا تعاقب کرتا ہوں، شاید تب کچھ سمجھ آئے۔ اس میں میٹیریل چیز شہد تھی۔ میں چند جگہوں پہ گیا خالص شہد کے لیے، مگر پھر ایک دن مجھے اندازہ ہوا کہ لفظ شہد تو آیت میں لکھا ہی نہیں ہے۔ یہ آیت اصل نہیں تھی، یہ آیت نحل تھی۔ موضوع نحل ہے، سارا مسئلہ نحل کا ہے۔ تب مجھے ایک بہت دلچسپ بات معلوم ہوئی، مگر اس کے لیے ہمیں پچھلی 3 آیات کا ملا کر پڑھنا پڑے گا۔ ان 4 آیات میں اللہ تعالیٰ نے 4 قسم کی ڈرنکس کا ذکر کیا ہے۔ ایک ایک کر کے سب کو دیکھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اور اللہ تعالیٰ نے اتارا آسمان سے پانی، پھر زندہ کر دیا اس سے زمین کو اس کی موت کے بعد۔ بے شک اس میں البتہ ایک نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو غور سے سنتے ہیں۔ اب بظاہر یہ زمینداروں اور کسانوں سے متعلقہ آیت لگتی ہے کہ کیسے بارش کے بعد بنجر زمین زرخیز ہو جاتی ہے، مگر جو لوگ سنتے ہیں، یعنی جو لوگ غور سے سنتے ہیں، ان کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں عموماً جب آسمان سے نازل شدہ پانی کا ذکر کرتے ہیں تو اس سے مراد وحی ہوتی ہے، وحی الہی۔ وحی 3 طرح کی ہوتی ہے، ایک تو قرآن اور الہامی کتابوں کی صورت میں، ان میں اللہ بندے سے مخاطب ہوتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ اللہ پردے کے پیچھے سے خود بندے سے مخاطب ہوں، جیسے موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پہ ہوتے تھے، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے معراج کے موقع پہ ہوئے تھے۔ تیسری قسم یہ ہے کہ اللہ اپنے فرشتے کو انسان کے پاس کوئی پیغام دے کر بھیجے۔ اس تیسری وحی کی 2 قسمیں ہیں، ایک تو جو انبیاء کے پاس جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے اتارا کرتی تھی، اور دوسری الہام، یعنی دل میں خیال کا ڈالے جانا۔ یہ ہر انسان کو ہوتا ہے، مگر یاد رکھیے الہام شیطانی بھی ہو سکتا ہے اور فرشتے کے ذریعے بھی ہو سکتا ہے۔ اس کو جج آپ شریعت کے اصولوں پہ ہی کریں گے۔ یہی الہام موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو ہوا تھا، جس کی بنا پہ انہوں نے اپنا بچہ نیل میں اتارا تھا، اور یہی شہد کی مکھی کو ہوا تھا، یعنی ان کے دل میں خیال ڈالا گیا۔ تو ان 5 آیات میں پہلی قسم کی ڈرنک پانی ہے، وہی الہی جو آسمان سے اترتی ہے اور مردہ دلوں کو زندہ کر دیتی ہے۔ کوئی بھی چیز دل کو ایسے زندہ نہیں کرتی جیسے قرآن کرتا ہے، اور کوئی بھی چیز ایسے دل مردہ نہیں کرتی جیسے اونچے کہے کرتے ہیں۔ اگلی آیت دیکھتے ہیں۔ اور بے شک تمہارے لیے مویشی جانوروں میں ایک سبق ہے، ہم تمہیں ان کے پیٹوں میں گوبر اور خون کے درمیان سے خالص دودھ پلاتے ہیں، خوشگوار ہے وہ پینے والوں کے لیے۔ بارش وہ چیز ہے جو فصل پہ ہو یا دل پہ، اس کا فائدہ ہی فائدہ ہوتا ہے۔ بارش کو اللہ نے ہمیشہ رحمت کہا ہے، کسی قوم کو بارش سے عذاب نہیں دیا۔ ہم ڈیم نہیں بناتے اور پلاننگ نہیں کرتے، اس لیے بارش زحمت بن جاتی ہے، ورنہ بارش تو سراسر فائدہ ہوتی ہے۔ اب دوسری قسم کی چیز دیکھیں، دودھ۔
دودھ ان اچھی چیزوں کی مثال بیان کرتی ہے جو بری چیزوں سے نکلتی ہے۔ خون اور گوبر کے درمیان سے خالص اور پاک دودھ کا نکلنا ہمیں یہ بتاتا ہے کہ برے سے برے حالات میں بھی ہم اپنے خلوص اور پاکیزہ نیت سے راستہ نکال سکتے ہیں اگر ہم چاہیں تو۔ کو معلوم ہوگا وہ واقعہ کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 پیالوں میں سے دودھ کا انتخاب فرماتے ہیں، کیونکہ دودھ عین فطرت ہے، تو فطرت میں کوئی چیز اچھی یا بری نہیں ہوتی۔ آپ گندگی میں سے بھی اچھی چیز نکال سکتے ہیں۔ اب تیسری ڈرنک دیکھیے، اور کھجور اور انگور کے پھلوں سے تم بنا لیتے ہو نشہ آور چیزیں یعنی شراب اور اچھا رزق۔ بے شک اس میں ایک نشانی ہے اس قوم کے لیے جو عقل رکھتی ہے۔ تو میرے عقل والے دوستوں، تیسرا مشروب یعنی شراب بنایا جاتا ہے پاکیزہ پھلوں سے۔ کھجور جیسے شجر طیبہ سے بھی بری چیزیں بن سکتی ہیں۔ یہ سب آپ کے اوپر ہے، آپ اچھی چیز سے بھی بری بنا سکتے ہیں اور بری سے بھی اچھا نکال سکتے ہیں۔ اس لیے چیزوں کو درست استعمال کریں، کمپیوٹر سے اچھے کام کیا کریں، جو نہیں دیکھنا چاہیے وہ نہ دیکھا کریں، اور جس کی اجازت نہیں ہے وہ بھی نہ کیا کریں۔ آپ کوئی ناول پڑھ رہے ہیں مگر پیرنٹس نے اجازت نہیں دی ناولز پڑھنے کی، تو اسے پڑھ کر آپ پیرنٹس کے ساتھ خیانت کر رہے ہیں۔ ان کو کنونس کریں لیکن چپ کر مت پڑھیں، یہ غلط ہے۔ چلیے اب اگلی آیت دیکھتے ہیں۔ اور وہی کی تمہارے رب نے شہد کی مکھی کی طرف کہ بنا لے اپنا گھر پہاڑوں پہ اور درختوں میں اور اس میں جو وہ چڑھاتے ہیں یعنی اونچی چھتیں، پھر خواہ ہر قسم کے پھلوں میں سے، پھر چلتی رہ اپنے رب کے آسان راستوں پہ۔ نکلتا ہے ان کے پیٹوں سے شربت، مختلف ہیں رنگ اس کے، شفا ہے اس میں لوگوں کے لیے، البتہ یقیناً اس میں ایک نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ بظاہر یہ ایک بہت سادہ سی آیت ہے۔ اس میں چوتھے مشروب کا ذکر ہے، شہد، جس کے پینے میں شفا ہے۔ میرے استاد کہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہد کے پینے میں شفا کا ذکر کیا ہے۔ ویسے شہد پینے اور شہد کھانے میں بہت فرق ہوتا ہے، کبھی آزما کر دیکھیے گا۔ اس آیت میں یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شہد کی مکھی کے دل میں خیال ڈالا کہ وہ آبادیوں سے دور اونچی محفوظ جگہوں پہ اپنے گھر بنائے، پھلوں میں سے کھائے اور آسان راستوں پہ چلے۔ پھر جو اس کے پیٹ سے نکلے گا یعنی شہد، اور ایک دوسری ربوبت بھی ہے، وہ بھی شفا بخش ہوتی ہے۔ یہ تو ہو گیا آسان ترجمہ، مگر غور و فکر کرنے والے لوگ سادہ ترجمے پہ بس نہیں کرتے۔ ان کو کوئی نہ کوئی مزید مطلب ڈھونڈنا ہوتا ہے، اور وقت اور حالات کے ساتھ یہ مطلب بدل جایا کرتے ہیں۔ قرآن میں وسعت ہے، مگر افسوس کہ قرآن پڑھنے والوں میں وسعت نہیں ہے۔ خیر، میں کافی دیر شہد ڈھونڈتا رہا، خالص شہد۔ پھر مجھے اندازہ ہوا کہ خالص شہد ناپید ہوتا جا رہا ہے، تو میں شہد کی مکھی کی طرف آیا۔ اس آیت میں ٹھوس شے وہی تھی۔ مجھے اس دوران ایک دلچسپ ریسرچ ملی، گو کہ کچھ لوگ اس تحقیق کو نہیں مانتے، اور وہ کہتے ہیں کہ شہد کی مکھی کی وجہ بائیو پیسٹیسائڈز کا بے ضریع استعمال ہے، لیکن میں اس تحقیق کو مان سکتا ہوں، کیونکہ مجھے اس میں اور اس آیت میں ایک لنک نظر آتا ہے۔ شہد کیوں ناپید ہوتا جا رہا ہے؟ اس کی وجہ ہے یہ چیز، نہیں یہ موبائل نہیں، بلکہ اس کے گرد چکراتا اندیکھا موبائل سگنل۔ یہ موبائل سگنل بہت عجیب چیز ہے۔ آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں ہوں، کوئی آپ کو فون کرے تو یہ آپ کو ڈھونڈ لیتا ہے، عین آپ کے کان کے قریب آ بجتا ہے۔ آپ سب کو معلوم ہے کہ جگہ جگہ اونچے ٹاورز لگے ہوتے ہیں، جن سے جڑا ان نادیدہ لہروں کا جال پوری دنیا میں بچھا ہے، یہاں تک کہ دنیا انہی کے جال میں پھنسی ہوئی ہے۔ مگر یہ بری بات نہیں ہے۔ سیل فون ایک ضرورت ہے، ٹیکنالوجی ہے، سب کے پاس ہوتا ہے آج کل۔ لیکن ہوا یوں کہ شہد کی مکھی اللہ کے حکم پہ دور پہاڑوں درختوں میں اپنا گھر بنا لیتی ہے۔ وہ سارا دن باہر پھرتی ہے، پھر پھل پھول پہ بیٹھتی ہے، اس کا رس لیتی ہے، اور پھر وہ واپس اپنے گھر جاتی ہے۔ اور نہیں، یہیں رک جائیے، کیونکہ جب بچپن میں آپ نے یہ عمل پڑھا تھا تب شہد کی مکھیاں گھر کو لوٹتی تھی، مگر آج 2022 میں ایسا نہیں ہوتا۔ وجہ ہے یہ موبائل۔ جب مکھی گھر سے نکلتی ہے تو اس کو اپنے گھر کا راستہ
مقناطیسی لہروں کی مدد سے یاد رہتا ہے۔ وہ پھول پھل پہ بیٹھتی ہے اور اس کے رس لے کر واپس گھر کی طرف اڑتی ہے، لیکن درمیان میں موبائل سگنلز کی لہروں کا جال بچھا ہوتا ہے۔ شہد کی مکھی جب کسی سگنل کی لہر سے ٹکراتی ہے تو مقناطیسی فیلڈ متاثر ہوتا ہے، یوں سمجھیے وہ چکرا کر رہ جاتی ہے اور کنفیوزڈ ہو جاتی ہے۔ اس ٹکر سے وہ سمت کا تعلق کھو دیتی ہے، وہ اپنے گھر کا راستہ بھول جاتی ہے، وہ پھر ماری ماری ایک جگہ سے دوسری جگہ اڑتی ہے اور یوں ہی بھٹک بھٹک کر کہیں گر کر مر جاتی ہے۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ گھر لوٹنے والی مکھیوں کی تعداد کم سے کم ہو رہی ہے، اور جب مجھے معلوم ہوا تو میں نے سوچا کہ یہ آیت نحل ہے، اتنی اہم آیت جس میں سورت کا نام لکھا ہے، تو شہد کی مکھی کی مثال بیان کرنے کا کیا مقصد ہو سکتا ہے؟ تب مجھے احساس ہوا کہ یہ موبائلز ہماری دنیا سے مٹھاس کیسے غائب کر رہے ہیں۔ کتنی ہی پیاری اور اچھی لڑکیاں جنہوں نے شہد سے میٹھے گھر بنانے تھے، وہ روز گھر سے نکلتی ہیں پھولوں، رنگوں اور خوشبوؤں کی آس لے کر، آسان راستوں پہ چلتی ہیں، مگر پھر درمیان میں یہ موبائل سگنلز آ جاتے ہیں اور ان کے راستے مشکل ہو جاتے ہیں۔ وہ کنفیوزڈ ہو جاتی ہیں، کسی نامحرم سے فون پہ بات کرنے کے لیے ڈھیروں دلیلیں گھڑتی ہیں، فتوے لیتی ہیں، کزن بھی تو بھائی ہوتا ہے، اسلام اتنا بھی سخت نہیں، میں کوئی غلط بات تو نہیں کر رہی، وغیرہ وغیرہ۔ اور اسی کرب اور تکلیف میں وہ گھر کا راستہ بھول جاتی ہے، وہ در بدر بھٹکتی رہتی ہے۔ انہوں نے تو آسان راستوں پہ چلنا تھا، اپنے دلوں میں موجود قرآن سے اور نور سے لوگوں کو شفا دینی تھی، اپنے ٹیلنٹ اور پوٹینشل کو میٹھے کاموں کے لیے استعمال کرنا تھا، مگر یہ موبائل سگنلز ان کو بیمار کر دیتے ہیں۔ مرض عشق بہت موذی مرض ہے، اگر آپ میں سے کوئی اس میں مبتلا ہے تو یاد رکھیے، اس مرض کی شفا ہے، لیکن اس شفا کے لیے پہلے آپ کو اپنے راستے ٹھیک کرنے ہوں گے۔ وہ مشکل راہیں جن میں کرب ہے، پکڑے جانے کا خوف ہے، ان کو ترک کرنا ہوگا۔ وقت کم ہے، میں اپنی باتوں سے کسی کو بور نہیں کرنا چاہتا، اس لیے قصہ مختصر یہ آیت نحل ہمیں سکھاتی ہے کہ جیسے گوبر اور خون کے درمیان سے پاکیزہ چیز نکل سکتی ہے، اور جیسے انگور اور کھجور سے ناپاک شے بن سکتی ہے، ویسے ہی شہد کی مکھی کے راستوں کو مشکل بنانے والی چیزوں کا صحیح یا غلط استعمال آپ کے ہاتھ میں ہے، مگر اتنا یاد رکھیے گا کہ جو آپ کے نصیب میں ہے وہ آپ کو ضرور ملے گا، چاہے حرام سے چاہے حلال سے، لیکن اگر آپ اس کو حرام سے لینے کی کوشش کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے حلال کی لذت لے لے گا۔ کچھ میاں بیوی پسند کی شادی کے باوجود بڑی ناخوش زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، کبھی سوچا ہے کیوں؟ کیونکہ وہ شادی سے پہلے سب حرام سے لے چکے ہوتے ہیں جو بعد میں ان کو مل ہی جانا تھا، اس لیے ان کے حلال کی مٹاس ختم ہو جاتی ہے۔ آپ کسی کے ساتھ بھلے اپنے منگیتر کے ساتھ ہی سیل فون پہ انوالوڈ ہیں تو اتنا یاد رکھیے کہ محرم اور نامحرم کے قوانین آپ کی دلیلوں اور حوالے بہانوں سے بدل نہیں جائیں گے۔ جو غلط ہے وہ غلط ہے، آپ جتنا حرام لیں گے اتنا اپنے حلال کو کھوتے جائیں گے۔ یہ موبائل اور اس میں موجود ایپس، انسٹاگرام، فیس بک جیسے، یہ صرف آپ کو وقتی آرام دے سکتے ہیں۔ اور ہاں اچھا، ہدہد پرندے کو تو آپ سب جانتے ہوں گے، سب واقف ہوں گے۔ ایک بات ہے، ہدہد بہت ہی سیانہ تھا، مطلب کہ ہدہد ایک پرندہ ملکہ سبا کے عظیم الشان تخت کو دیکھ کر بھی وہ اللہ تعالیٰ کا عرش عظیم نہیں بھولا جو اس نے کبھی نہیں دیکھا۔ ایک ننھا سا پرندہ بھی دل کا ایسا بادشاہ ہے کہ اس کو ملکہ کی شان و شوکت نے یوں مبہوت نہیں کیا کہ وہ اللہ کو بھول جائے، مگر ہم کیا کرتے ہیں؟ کسی لش پش چمکتے مال میں چلے جائیں، کسی 7 اسٹار ہوٹل کے فنکشن میں چلے جائیں تو دولت کی ریل پھیل نگاہوں کو یوں خیرہ کر دیتی ہے کہ ہم سب بھول جاتے ہیں۔ اکثر اچھی اچھی عبایاں اسکارف کرنے والی لڑکیاں یورپ یا امریکہ چلی جائیں تو ایک ہفتے میں حجاب اتر جاتا ہے، وہ مغربی لباس کو اپنا لیتی ہیں۔ میں سوچتا ہوں ملک بدلنے سے اللہ تو نہیں بدلتا، دین تو نہیں بدلتا، ایک پرندے کو بھی جو بات پتہ ہے وہ ہمیں کیوں نہیں پتہ، وہ ہم کیوں بھول جاتے ہیں؟ لیکن اس کے برعکس
اگر آپ حرام چھوڑ دیں، جس چیز سے منع کیا جا رہا ہے اس کو اللہ کے لیے ترک کر دیں، تو اللہ وہی چیز کچھ ہی عرصے میں آپ کو حلال بنا کر دے گا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ امام ابن قیم نے 700 برس پہلے کہا تھا۔ آپ جانتے ہیں اللہ کسی کا کچھ نہیں رکھتا، وہ بہت غیرت والا ہے۔ آپ جو بھی اس کی راہ میں صدقہ کریں یا قربانی کریں تو وہ اس کو کہیں گنا برکت دے کر آپ کو لوٹا دیتا ہے۔ اس لیے حرام کو چھوڑ دیں اس یقین کے ساتھ کہ اللہ اس کو حلال بنا کر آپ کو لوٹا دے گا۔ اور آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ آپ کو، مجھے، سب کو حرام چیزوں سے بچنے اور حلال کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور سچی پکی توبہ کر کے زندگی کو اللہ کی مرضی کے مطابق جینے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اور آپ کے واٹس ایپ اسٹیٹس کو صرف 24 گھنٹوں کے لیے اسٹیٹس میں ہمارے چینل طلب علم کے لنک رکھیے، تاکہ دوسروں تک بھی بات پہنچ سکے اور ہمیں بھی پتہ چل سکے کہ کس کس نے آج کی جمعہ اسپیشل آڈیو سنی ہے۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا